ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم سورہ حجرات کا ترجمہ اور تشریح کر رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب معاشرت یعنی معاشرے کے درستگی کے اللہ نے اصول بیان کیے ہیں، اور اگر یہ اصول ہمارے معاشرے میں زندہ ہو جائیں اور یہ اصول ہماری زندگیوں میں آ جائیں، ہمارے گھروں میں آ جائیں، تو ہمارا معاشرہ، ہمارے گھر جنت کا نمونہ پیش کرنے لگے۔ آج کی جو آیت ہے، آیت مبارکہ سورہ حجرات کی 4 نمبر جو آیت ہے، 4 اور 5، چوتھی اور 5ویں آیت آج ہم بیان کریں گے، اور اس کا جو پیغام ہے سب سے پہلے ہم اس کو ذکر کریں گے کہ اس آیت کو بیان کرتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے۔ پچھلے بیان میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے اپنا معاملہ لے کر کہ ہمارے اوپر کوئی حاکم مقرر کر دیں۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آداب سکھلائے۔ وہ اعرابی لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، ان کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے، پیارے نبی علیہ السلام کے آداب سے وہ ناواقف لوگ۔ وہ جب لوگ آئے تو دوپہر کا وقت تھا۔ دوپہر کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرہ مبارک تھے یعنی ازواج مطہرات کے جو گھر تھے، یہ مسجد نبوی کے 7 گھر تھے، 9 گھر تھے مدینہ منورہ میں۔ اور حجرہ عربی میں کہتے ہیں ایسی 4 دیواری کے مکان کو جس کے اندر کچھ حصہ بغیر چھت کے ہو اور کچھ حصہ مسقف ہو، چھت والا ہو۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازہ، اور داؤد ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے ان حجرات کی زیارت کی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ حجرات کیسے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حجرات تھے وہ کھجور کی شاخوں کے بنے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حجرہ مبارک کے دروازے پہ کالے سیاہ اون کے پردے لٹکے ہوئے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ دروازے سے لے کر مسقف جو بیت تھا، جو کمرہ تھا، اس تک کا جو فاصلہ تھا وہ تقریباً 6 سے 7 ہاتھ کا تھا، اور اسی طرح جو گھر تھا، جو کمرہ مسقف چھت تھی، جو چھتی ہوئی منزل تھی، وہ تقریباً 10 ہاتھ اس کی بھی چوڑائی تھی، اور اسی طرح تقریباً 10 ہاتھ اس کی اونچائی تھی۔ بڑے مبارک لوگ تھے جنہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کی، حجرات کی زیارت کی۔ اور پھر یہ بعد میں خلیفہ وقت ولید ابن عبد الملک کے زمانہ میں تقریباً 80 ہجری میں بادشاہ وقت کے حاکم کے حکم پر پھر ان حجرات کو مسجد نبوی میں داخل کر دیا گیا اور حجرات کو ختم کر دیا گیا۔ کہتے ہیں اس دن جب یہ حجرات کو ختم کیا گیا اور مسجد نبوی میں شامل کیا گیا، اس وقت مدینہ میں بڑی آہ و بکا تھی اور بڑی گریہ تاری تھی لوگوں پر، اور لوگوں کے دل غمزدہ تھے اور آنسو نکل رہے تھے کہ ہائے اتنی بڑی جو نشانیاں تھیں آج وہ ختم ہو رہی ہیں، اور مسجد نبوی میں وہ حصہ شامل کر دیا گیا۔ تو یہ جو لوگ تھے معزز سامعین، یہ دیہاتی لوگ جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، تو یہ دوپہر کے وقت میں پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی حجرہ میں آرام فرما رہے تھے، تو یہ عربی ناواقف آداب سے تو یہ آ کر حجروں سے باہر کھڑے ہو کر آواز دینے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، کہ اے محمد آپ ہمارے پاس باہر تشریف لائیں، ہم نے بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے نہ وقت دیکھا، نہ انہوں نے پھر نام لے کر پکارنا بھی بے ادبی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجرات کے باہر سے پکار رہے ہیں، آوازیں دے رہے تھے، یہ ان میں سے اکثر لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے، عقل والا کام انہوں نے کیا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، کہ اگر یہ لوگ صبر کر لیتے جب تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف نہ لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر تھا۔ تو ان لوگوں نے صبر نہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار نہ کیا۔ اس میں علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا حتیٰ تخرج الیہم، الیہم کا جو ضمیر کا اضافہ کیا ہے، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جب تک کہ آپ کے پاس آپ کے کام کے لیے پیارے نبی تشریف نہ لے آتے، آپ بات نہ کرتے۔ یعنی اگر پیارے نبی گھر سے باہر تشریف لاتے کسی اور کام کے لیے، پھر بھی تمہیں اجازت نہیں تھی کہ آپ بات کرتے۔ آپ کو اجازت تب تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات کرنے کی جب آپ علیہ السلام خاص طور پہ تمہارے پاس تشریف لاتے۔
تو تمہارے لیے بہتر تھا۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اس میں علماء نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ کہا جس طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان ہوئے ہیں، اسی طرح اس وقت کے علماء دین، مشائخ دین کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب بیان کیے ہیں کہ جب کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے، کسی مشائخ دین میں سے، کسی بزرگ مرشد اولیاء سے آپ ملاقات کے لیے جاتے ہیں، آپ ان سے استفادے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے وقت کا بھی خیال کریں، اور پھر ان کے دروازے پہ جا کر دستک نہ دیں، ان کا انتظار کریں، جب وہ تشریف لائیں اس وقت بات کریں۔ اور اس میں دلیل کے طور پہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، وہ خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی صحابی کے پاس جاتا تھا حدیث پوچھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو میں اس بات سے پرہیز کرتا تھا کہ ان کے دروازے پر دستک دوں یا میں ان سے کوئی بات کروں، میں اس کا پرہیز کرتا تھا، میں بات نہیں کرتا تھا۔ اور پھر اگلی بات یہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا رہتا جب تک وہ خود دروازہ کھول کر خود باہر تشریف نہ لاتے، میں ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ اور پھر اگلی بات یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ باہر تشریف لاتے تو وہ یہ بات کرتے تھے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اگر آپ نے ہمیں دستک دے دی ہوتی اور ہم خود باہر آ جاتے آپ کی دستک دینے پر تو اچھا ہوتا، آپ نے کیوں نہ ہمیں دستک دے دی؟ تو حضرت ابن عباس آگے سے یہ بات فرماتے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو علماء دین ہیں، جو علماء ہیں، وہ اپنی قوم میں مثل نبی کے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام کو آواز دے کر، دستک دے کر نہ بلایا جائے، بلکہ آپ علیہ السلام جب خود تشریف لائیں تو پھر بات کی جائے۔ تو اسی طرح علماء کا بھی، اسی طرح حضرت ابو درداء بھی رضی اللہ عنہ بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کبھی بھی اپنے استاذ کا جا کر نہ کبھی دستک دی، نہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور بلکہ میں نے انتظار کیا کہ جب وہ خود تشریف لائیں گے تو میں ان سے بات پوچھوں گا، وہ مسئلہ پوچھوں گا، حدیث پوچھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔